حي على الفلاح. اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے جناب مولانا کمال الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اپنے تاثرات پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد. محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور محترم سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ بچے اپنے والدین کے طور طریقے کو سیکھتے ہیں اور طور طریقے کو اپناتے ہیں اپنی زندگی میں. بچے اپنے والدین کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اگر والدین نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، جھوٹ سے پرہیز کر رہے ہوں گے، ہمیشہ سچ بولتے رہے ہوں گے، بااخلاق ہوں گے، مہذب ہوں گے، گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، والدین کے درمیان خوشگوار تعلقات ہوں گے، پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں گے، تو یہ ساری باتیں بچوں کے اندر یہ پروان چڑھے گی. لیکن اگر والدین جھوٹ بول رہے ہیں بچوں کے سامنے گالی دے رہے ہیں، آپس میں میاں بیوی جھگڑے کر رہے ہیں، پڑوسیوں سے بھی آئے دن جھگڑا ہو رہا ہے، پھر آپ توقع کریں کہ آپ کے بچے مہذب ہوں گے، بااخلاق ہوں گے. آپ گھر میں بیڑی پی رہے ہوں، سگریٹ پی رہے ہوں، پان کھا رہے ہوں، اور آپ توقع رکھیں اس بات کی کہ آپ کے بچے پان نہیں کھائیں گے، آپ کے بچے بیڑی سگریٹ نہیں پئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توقع اور یہ آرزو، یہ تمنا جو ہے بس ہے، خام خیالی ہے. یہ آپ جس طرح کا نمونہ پیش کریں گے بچے بھی اسی طرح کا نمونہ پیش کریں گے. اور آپ یہ جانیے کہ آپ کے بچے کی جو ہے، آپ کے بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں اور امانت بھی ہیں. اس نعمت کو پا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور امانت کو جانتے ہوئے ان کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، صحیح ڈھنگ کی تربیت کرنی چاہیے. آپ سے ان بچوں کے بارے میں، یہ اس نعمت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اپنے زیر دستوں کے تعلق سے اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے ہم آگ سے بچا سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کس طرح بچائیں گے آگ سے؟ جب تک خود ہم بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم خود نیک نہیں بنیں گے، اپنے بچوں کو نیک نہیں بنائیں گے، تو نہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. محترم حضرات، ہماری ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، ڈھنگ کی تربیت کرے، اس کو تعلیم دے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے یہ ذمہ داری مدرسے پہ اڑا دی اور مدرسے نے اس ذمہ داری کو اوڑھ لیا. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئے.
آپ کی ذمہ داری ابھی باقی ہے. یہ صحیح بات ہے کہ یہ کل کی ذمہ داری آپ کی تھی، لیکن ایک سسٹم ہے، ایک مدرسہ ہے، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، یہ جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ آپ کے مدرسہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے آپ کے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. اور جان لیجئے مدرسہ اور گھر کے درمیان تال میل ہونا چاہیے، بہت گہرا تال میل ہونا چاہیے. یعنی ہم مدرسے میں جو طلبہ کو سکھانا چاہتے ہیں اس طرح کا ماحول گھر کے اندر ہونا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ الطہارۃ نصف الایمان، طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، تو آپ کے گھر میں بھی صفائی ستھرائی کا ماحول ہونا چاہیے. آپ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے. بچے کا سامان، اس کی جگہ، اس کا بستر، اس کا تکیہ، اس کا لحاف سب صاف ستھرا ہونا چاہیے. پورا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے. گھر کے باہر کی چیزیں بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. تب یہ تعلیم بچے کے اندر جو ہے وہ جاگزیں ہوگی. ورنہ اپنے گھر میں گندگی دیکھے گا، باہر گندگی دیکھے گا، اور ہم کہیں کہ الطہارۃ نصف الایمان، کیا اثر پڑے گا اس پہ؟ کیا وہ تاثر لے گا؟ کیا اثر لے گا اس سے؟ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم کے لیے سنجیدہ ہوں اور ہم گھر کا ماحول کو اس بچے کی تربیت کے لیے خوشگوار بنائیں. گھر کا ماحول خوشگوار ہونا چاہیے. اور طلبہ، ایک بات آپ یہ جانیے، دیکھیے عام طور سے ہوتا ہے کہ دیکھیے علم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو مفت مل سکتی ہیں، پیسے سے مل سکتی ہیں، لیکن علم چاہت کے بغیر نہیں مل سکتا علم. اور علم اس کے بغیر نہیں مل سکتا کہ طالب علم جو ہے وہ اپنے اساتذہ کا احترام کرے. اساتذہ کا احترام کے بغیر آپ کوئی چیز دکان سے پیسہ دے کے خرید سکتے ہیں، علم نہیں خرید سکتے. تو جو اساتذہ آپ کو بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، بچہ بھی احترام کرے اپنے استاد کا، اور وہ جو ان کے گارجین ہیں، سرپرست ہیں، وہ بھی احترام کریں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کی طرف سے شکایت ہوتی ہے کہ فلاں استاد نے ہمیں مارا ہے، تو گارجین تھوڑا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کس نے مارا، کیسے مجال ہوئی اس کے مارنے کی. اگر وہ طالب علم کے سامنے اس طرح کی بات کریں گے اور پھر آپ توقع رکھیں کہ انہی اساتذہ سے آپ کے بچے تعلیم حاصل کر لیں گے اور ان سے تربیت حاصل کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ کو بھی احترام کرنا چاہیے ان اساتذہ کا جو آپ کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور آپ کے بچوں کو بھی کرنا چاہیے، ان کو بھی ادب سکھانا چاہیے. دیکھیے اس تال میل میں، گھر اور مدرسے کے تال میل میں ایک چیز یہ ہے کہ مدرسہ کا ایک نظام الاوقات ہوتا ہے، یعنی ایک ٹائم ٹیبل ہے، کب پڑھائی ہوگی، کب چھٹی ہوگی. اگر ایک طالب علم جو ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹی لگ چکی ہوتی ہے، ترانہ ختم ہو جاتا ہے، حاضری ہو چکی ہوتی ہے، اور لڑکے بھی چلے آ رہے ہیں. یہ کسی غلطی اس میں ہے؟ مدرسے کی ہے، استاد کی غلطی ہے؟ نہیں، آپ نے اسے ٹائم پر اس کو اٹھایا نہیں، ٹائم پر تیار نہیں کیا، ٹائم پہ بھیجا نہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹائم پر بچے کو بھیجیں. ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا، ایک ماہر تعلیم نے کہا کہ بچے ہیرے ہوتے ہیں، لیکن سرپرست اور اساتذہ اسے مٹی بنا دیتے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ ہر طالب علم، ہر بچہ، پیدا ہونے والا بچہ بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ بڑی صلاحیتیں لے کے آتا ہے. ان کی صلاحیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. طلبہ کی حوصلہ افزائی کے ذریعے، ہمت افزائی کے ذریعے
ان کی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی. گھر میں ڈانٹا جائے بچہ, اسکول میں ڈانٹا جائے بچہ, ظاہر ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہوگی, پھر وہ جو ہے تعلیم نہیں حاصل کر سکتا. اگر بچہ تعلیم چھوڑ دیتا ہے, تعلیم سے متنفر ہوتا ہے, مدرسے سے گھبراتا ہے, اسکول جانے سے ڈرتا ہے, پھر وہ کون تعلیم دے سکتا ہے اس کو؟ کیسے وہ تعلیم حاصل کرے گا؟ اس لیے گھر کے ماحول کو بھی اور مدرسے کے ماحول کو بھی اس کے لیے بہتر ہونا چاہیے, خوشگوار ہونا چاہیے. نہ وہاں ڈانٹ پڑے نہ یہاں ڈانٹ پڑے, نہ یہاں نہ گھر اس کو کاٹے نہ مدرسہ کاٹے. یہ دونوں جگہوں کی میں خوشگواری پیدا ہونی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے ہمارے بڑی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان صلاحیتوں کو پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی, اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو ٹوکا, ان کو مارا, تھوڑا سا نقصان ہوا, ایک پیالہ ٹوٹ گیا, ایک پیالی ٹوٹ گئی, ایک چمچ ٹوٹ گیا, ایک گلاس ٹوٹ گیا, اس کے لیے ہم نے اس کو 2-4 تھپڑ لگا دیا, یہ آپ نے بہت غلط کیا. اس کے مستقبل سے آپ نے کھلواڑ کیا. آپ برداشت کیجیے, برداشت کی قوت ہونی چاہیے آپ کے اندر. اچھے اخلاق سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نرم دلی سے کام لیں اور بچے کے ساتھ محبت اور مروت اور مودت سے کام لیں. اگر آپ نے سختی کی تو یہ سختی بچے کے لیے مضر ثابت ہوگی. بچے اور باپ کے اندر جو ہے درمیان ایک محبت, ایک دوستی جیسا ماحول ہونا چاہیے. عام طور سے باپ وہ کوئی پولیس والا معلوم ہوتا ہے, اب بیٹا جیسے چور ہے, اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. دوستی کا ماحول ہونا چاہیے جیسے, یعنی بچہ اپنے باپ سے جو بات اس کے دل میں کہہ دے, کم سے کم اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے اور آپ سن لیں, یہ ماحول ہونا چاہیے. نہ کہ بچہ آپ سے کہتے ہوئے ڈرے, اس لیے کہ آپ تو ڈانٹ دیتے ہیں ہر بات میں, آپ تو سنتے نہیں کوئی بات کسی کی. بچہ ڈر رہا ہے, کوئی بات کہنا چاہتا ہے, بہت اہم بات ہو سکتی ہے لیکن نہیں کہہ رہا ہے وہ. تو یہ بات ہونی چاہیے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان بہت ہی محبت کا اور بہت ہی تعلق جو ہے بہت محبت والا ہونا چاہیے, ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اساتذہ کے اور طلبہ کے درمیان بھی محبت کا معاملہ ہونا چاہیے. بچے اساتذہ سے ڈرے نہ, بھاگے نہ, ان سے متنفر نہ ہوں. مدرسے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بچے مدرسے آنے سے کترائیں نہ, بھاگیں نہ, بلکہ وہ بھاگ کر مدرسے آنا چاہیں. اس طرح کا ماحول مدرسے کو دینا چاہیے اور اس طرح کا ماحول اساتذہ کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے. یہ تال میل جب ہوگا تب ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی اور تب ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں. میں انہی باتوں کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. مولانا نے بڑے ہی وضاحت کے ساتھ مثالیں دے دے کر ہمارے سامنے والدین اور بچوں کے ساتھ, اساتذہ اور طلباء کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے, جو واقعات ہوتے ہیں, انہیں بڑے ہی واضح انداز میں بیان کی. اب میں اس کے بعد مولانا اقرار علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو ہمارے سامنے پیش کریں. محترم خواتین و حضرات اور ہمارے معزز اساتذہ کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً بہت ساری باتیں آ گئی ہیں, اب اس میں مزید کچھ کہنا مناسب نہیں ہوتا. پھر بھی جو اور کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں چند باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ خود بچو اور اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ, یعنی جہنم کی اس آگ سے جس کے ایندھن
انسان اور پتھر ہوں گے۔ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چند مختصر سی آیت میں ہم کو کس طرف موڑنے کی کوشش کی ہے اور کیا ہم سے مطلوبہ کیا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بچے کو کچھ دینا چاہتے ہیں یا کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم کو خود عمل کرنا چاہیے، خود اپنے اندر خوف خدا ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بہت ساری باتیں آئی، مولانا کمال الدین صاحب سے دیکھی کہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ جب تک ہم آئیڈیل نہیں ہوں گے، ہم اگر عملی نمونہ پیش نہیں کریں گے تو بچے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ یہ بات بھی آئی کہ ایک بچہ جو فطرتاً اسلامی طرز پر ہوتا ہے، بالکل سادہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس بچے کی مثال اس طرح ہے کہ وہ بچہ بالکل معصوم پھول جیسا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ بچے جنت کے پھول ہیں۔ کیا مقصد؟ بچے جنت کے پھول ہیں، یہ ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بچہ بالکل معصوم ہے۔ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، مزید اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بچہ جب معصوم ہے وہ کچھ نہیں جانتا، بالکل انوسینٹ ہے۔ ایسے میں اور وہ محتاج ہے اس بات کا کہ کوئی اس کا رہنما ہو، کوئی گائیڈ لائن ملے، کوئی اس کی رہنمائی کرے، وہ محتاج ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے اور اس سے نہ جانے کتنی اچھی اچھی امیدیں لگا رہتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ عمل کرو، ایسا کرو۔ بچہ وہ جانتا ہے کہ ہم مدرسے میں جا رہے ہیں تو بڑی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا، بہت اچھی باتیں بتائی گئی، ہمارے اساتذہ نے بہت اچھی خوبصورت بات کہی۔ تو محترم حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہم اساتذہ اور جامعہ کے ذمہ داران آپ کے بچے کے لیے کتنا فکر مند ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ بچے کتنے گھنٹے ہمارے یہاں رہتے ہیں، مشکل سے 5-6 گھنٹے، اور بقیہ اوقات کہاں رہتے ہیں؟ آپ کے گھر، آپ کے ماحول میں۔ وہ آپ آئیڈیل ہیں، واقعی آئیڈیل ہیں۔ جیسا کہ بات آئی تھی ابھی کہ جو ماحول مدرسے میں ملے وہی گھر پر، وہی ماحول معاشرے میں، تو وہ کارگر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک بچہ اپنے اولاد کا، اپنے گائیڈ کا منتظر ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ مجھے کچھ بتائے، کچھ صحیح راہ دکھائے، کیونکہ ایک سرپرست یا ایک والد کی طرف سے جو سب سے عمدہ تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین تحفہ جو اپنے بچے کے لیے ہے ایک والد کی طرف سے، وہ ہے اچھا ادب سکھانا، اچھی بات بتانا۔ ہمارے اندر افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری امت کے سرپرست حضرات نہ جانے کتنی دولت کے ریل پیل میں گم ہو گئے ہیں، دنیا طلبی میں مگن ہیں،
دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت فکر مند ہے، اور جس چیز کے لیے ہم کو فکر مند ہونا چاہیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہے، وہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اس زمانے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب میں کو جو سخت ضرورت تھی پیسوں کی، معاشیات میں جو کمی تھی اس کی سخت ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کو سکھانے کے لیے، جو مسلمانوں کو بتانے کے لیے چیز مانگی، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے کیا تھی؟ وہ علم تھی. دولت نہیں مانگی کہ آپ مجھے معاوضہ دیں، دولت دیں، یہ دیں وہ دیں، نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں، یہ ہمارے آدمی حضرات ہیں، ان کو آپ قرآن کی تعلیم دیجیے، کچھ سکھا دیجیے. تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ایک والد کی طرف سے ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اچھا ادب، اچھی بات بتانا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ وقت تقریباً زیادہ ہو گیا ہے، بہت سارے باتیں آئی ہیں، پھر بھی کچھ باتیں خاص پوائنٹ بتلاتا ہوں. بچے کو جو بھی ہم سکھائیں پہلے تو خود عمل کریں، کیونکہ بچہ ایک آئیڈیل دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر کتنا لوگ عمل کر رہے ہیں، اور وہ بات بتائی جائے جو اس کے لیے مفید ہو، اور اس کے لیے رابطہ ایک ہی بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے. ہمارے بچوں کے پاس ہم لوگوں نے جو ڈائری دی ہے وہ ڈائری کیوں ہے؟ بہت سارے بچوں کو میں نے فون نمبر مانگا کہ گھر جاؤ اور یہاں سگنیچر کرا لو اور موبائل نمبر دینا، لے کر آنا، لیکن اب تک کسی بچے نے یا کسی نے ڈائری نہیں چیک کی. یہ ہمارا رابطہ ہے، ہم سرپرستوں کا یہ رابطہ ہے، اور بہت امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور داخلہ کرائے اور اس کے بعد سے گئے پھر پتہ ہی نہیں چلا. بہرحال اور آگے ہم بات کو بڑھاتے ہوئے مختصراً ہم یہ بتا دیں کہ ہم سے مراد ہے سرپرست اور اساتذہ. ان کی مثال ایک کسان جیسی ہے، اور بچہ کیا ہے؟ ایک پودا. کسان یا ہم کسان جو بھی ہیں اپنے کھیتوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایک مالی اپنے چمنستان کو بنانے میں کیا کیا کرتا ہے. اگر ہم بچے کو ایک مفید اور کارگر انسان بنانا چاہتے ہیں، ان سے اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہتے ہیں، تو ہم بھی ایک اچھے آئیڈیل اور نمونہ پیش کریں. اور اگر بچے کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے، اگر پودے کو دیکھ بھال نہیں کی تو پودا کا انجام کیا ہوگا وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن جانے سے پہلے کہ ایک بات اور، جیسا کہ ابھی بات آئی تھی کہ اکثر بیشتر دیکھا جا رہا ہے کہ گھنٹیاں لگ گئیں، بچے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں. یہ ہمارا رابطہ اور آپ کا رابطہ، آپ کی کیا کہتے ہیں چاک چوبندی ہے اپنے بچوں سے. کہتے ہیں آپ کے بچے کب سو رہے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں. موبائل ماشاءاللہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، موبائل نے زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا ہے. ہم خود اس میں پریشان ہیں، خود اسی میں بزی ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں.
ہم جب دیر سے سوئیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اب جب ہم جلدی سوئیں گے، عشاء بعد فوراً سونے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہ ہم جلدی سوئیں گے فوراً اٹھیں گے۔ آج یہ ہمارا حال ہے بچوں کا کہ ہم گھنٹیاں لگ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی کیوں سو کر اٹھ رہے ہیں، ابھی اٹھ رہے ہیں، امی نے ناشتہ نہیں بنایا، اب یہ بتائیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، پھر انشاءاللہ موقع آئے گا تو بات کریں گے۔ والسلام علیکم۔ الحمدللہ مولانا نے مختصر سے وقت میں بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد میں جناب مولانا نسیم محمد فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں۔ محترم ذمہ داران شعبہ، محترم اساتذہ کرام اور سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میٹنگ سرخطروں کے درمیان، اساتذہ کے درمیان، ذمہ داروں کے درمیان اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم جو بچوں کو جامعۃ الفلاح کے اندر بھیجا ہے، بچوں کو جامعۃ الفلاح کو منتخب کیا ہے، بہت سارے کالجز، بہت سارے اسکول، بہت سارے پرائمری اسکول، مڈل اسکول ہمارے اطراف میں موجود ہیں، چل رہے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر آپ نے جامعۃ الفلاح کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہوگا، ٹارگیٹ ہوگا آپ کا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اس مقصد کو کتنے بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ اس بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ میٹنگ رکھی ہے کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے آیا جائے۔ آپ کا تعاون، ہمارا تعاون ایک اس کی مضبوط کڑی ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم نام ہے سیکھنے کا، سکھانے کا، انفارمیشن، معلومات کو حاصل کرنے کا، جو ہم اپنے اساتذہ سے، اپنی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ وقت مختصر ہے تو مختصر انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد ہے انسان کو انسان بنانا۔ تعلیم کا مقصد ہے حیوان اور انسان میں فرق کرنا۔ تعلیم کا مقصد ہے اخلاق کو سنوارنا، بچے کے باطن اور ظاہر کو تراشنا، اس کے اخلاق کو سنوارنا، ایک اچھا انسان بنانا، ایک اچھا شہری بنانا، ایک اچھا آدمی بنانا، ایک اچھا طالب علم بنانا، جس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہو، ملک کو فائدہ ہو، گھر کو فائدہ ہو، ماں باپ کو فائدہ ہو، والدین کو فائدہ ہو، سب کو فائدہ ہو۔ والدین بھی یہی چاہتے ہیں، والدین بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بچے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ یہ بچے جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہ ایک نعمت بھی ہیں، ایک امانت بھی ہیں، اور ایک آزمائش بھی ہیں، یعنی فتنہ بھی ہیں۔ نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کا حساب بھی لیتا ہے۔ ہم سے بات پرش ہوگی بچوں کے بارے میں، جو اللہ اولاد کی نعمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا ہم سے کہ آپ نے اس کی تربیت کیسے کی ہے، آپ نے اس کی تعلیم کیسے کی ہے،
आपने इसको कहाँ पढ़ाया है, किस नहज पर पाला है आपने, इसको क्या सिखाया आपने। अमानत के तौर पर हमें जो नेमत मिली हुई है उस अमानत की हिफाजत भी करना है। और फितना क्या है, आजमाइश क्या है, ये बच्चे हमारे लिए आजमाइश भी है। औलाद से माँ बाप की बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा लगाव होता है, उसके लिए सब कुछ करता है वो। उसके लिए वो 3-4 साल बाहर रहता है, न जाने कहाँ कहाँ रहता है, न जाने कितनी दूरियां अख्तियार करता है कि बच्चे के मुस्तकबिल के, उसकी खुशियों को, उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। लेकिन ये फितना उस वक्त बन जाएगा, बच्चा आजमाइश का ज़रिया बन जाएगा, अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का ज़रिया बन जाएगा, जब हम उसकी सही तालीम नहीं करेंगे, जब हम उसको सही तालीम नहीं देंगे, जब हम उसकी सही तरबियत नहीं करेंगे, जब वो बिखर जाएगा, जब वो बिगड़ जाएगा, जब वो बदमाश हो जाएगा, जब माशरे के नासूर बन जाएगा, खुद वालिदैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, हम उसके ज़िम्मेदार होंगे। आज हमने अंग्रेज़ी स्कूलों से, यूरोप कल्चर से मरऊब नज़र आते हैं, मुतासिर नज़र आते हैं। हमारा बच्चा जब इस जामिअतुल फलाह के अंदर और दीगर इस्लामी स्कूलों के अंदर आता है तो वो बच्चा, सभी लोग तो नहीं, तमाम वालिदैन तो नहीं, तमाम पेरेंट्स तो नहीं, लेकिन अक्सरियत, बच्चे का लिबास क्या है, बच्चे का ड्रेस क्या है, बच्चे का शक्ल क्या है, उसका चेहरा कैसा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। बेटा जिस शक्ल में आता भेज देते हैं, उस जगह उस हालत में भेज देते हैं जिसको देखना भी गंवारा नहीं होता। बहुत अफसोस होता है देखकर उनको। ये वालिदैन उस जगह बच्चे को भेज रहे हैं जहाँ कुरान की तालीम होती है, जहाँ हदीस की तालीम होती है, जहाँ दीन की तालीम है, जहाँ अल्लाह ताला की किताब, मुक़द्दस किताब को बच्चा अपने हाथों में लेता है, उस जगह उसको गंदे कंडीशन में भेजते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता। बच्चा घर से निकलता है तो हम तो देखते भी होंगे उसको, ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया देखिए, जब यही बच्चा किसी मॉन्टेसरी स्कूल में जाता है, किसी अंग्रेज़ी स्कूल में जाता है, तो एक भी वालिदैन अपने बच्चों को एक भी मिसाल नहीं मिलती है कि वो बेचारा किसी ड्रेस के जाता हो, गंदा ड्रेस रहता हो, चेहरा धुला हुआ ना हो, उसका चेहरा गंदा हो, उसका पूरा लिहाज न रखा गया हो। यही वालिदैन उसके नज़रियात में फ़र्क करते हैं। क्यों? कि उनके नज़दीक यह एहसास है, वो ये समझते हैं कि जब मेरा बच्चा इंग्लिश बोलता है ना तो बहुत बुलंदियों पर फायज है, मैं आई कम सर बोलता है बहुत खुश होते हैं, गुड मॉर्निंग बोलता है बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो वो बच्चा अस्सलाम वालेकुम कहता है तो उतना खुश नहीं होते हैं। जो वो कुरान की तिलावत करता है उतना खुश नहीं होते हैं, इंग्लिश की पोएम करता है बड़ा खुश होते हैं। उनको ये एहसास है कि यूरोपीय कल्चर, इंग्लिश ज़ुबान हमें बुलंदियों पर पहुँचाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बुलंदियों के लिए नहीं चुना है। इंसान का मर्तबा इल्म के बुनियाद पर बुलंद है, इंसान का मर्तबा अखलाक की बुनियाद पर बुलंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को सही तरबियत दें, ताकि हम और आप मिलकर बेहतरीन माहौल, बेहतरीन तरबियत, बेहतरीन नहज दे सकें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना की गुफ्तगू के बाद मैं सरपरस्त हजरात से गुजारिश करूँगा कि उन्हें अगर असातिज़ा को किसी तरह का मशवरा देना है या इंतज़ामिया से किसी तरह की बात रखनी है तो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी बात हमारे सामने रखें।
حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ کرام کی تقاریر کے بعد کوئی مشورہ دینا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. جہاں تک میری علمی قابلیت ہے اس کے لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن چند باتیں ان تقاریروں سے جو میں نے نوٹ کی ہیں اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. بچے بالکل سادہ پانی کی طرح ہوتے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے. اس میں جس رنگ کو ڈال دیا جائے اس رنگ کے بچے ہوتے ہیں، یہ بالکل برحق ہے. اب اس میں ہم دونوں کی جس طرح بچوں کی پرورش میں ماں اور باپ دونوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ان کی نشو نما کی ترقی میں والدین اور اساتذہ دونوں کا برابر کا حصہ ہے. تو آؤ سارے مسئلے اس روشنی میں حل کریں کہ تم بھی ذمہ دار ہو اور ہم بھی ذمہ دار ہوں. والدین سرپرستوں کی ذمہ داریوں میں کچھ باتیں جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بچے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے نصاب کی کتابیں، ان کے بیگ، ان کے کپڑے، ان کے ناخن، ان کے بال، ان کے جوتے، ان کی فیس، اس کا خیال سرپرستوں کو رکھنا ہے. ڈائری دی گئی ہے اور اس کے لیے میں نے ضد بھی کیا تھا. میں اپنے ذاتی طور پر جو کہہ رہا ہوں، میں نے ضد بھی کیا تھا کہ بچوں کو ڈائری دی جائے اور روز کی رپورٹ کی جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس پر تبصرہ کریں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس تبصرے کو آپ ضرور کریں. اور آج اتفاق سے صبح سویرے، جیسا کہ ایک بری عادت ہے فیس بک دیکھنے کی، تو صبح جیسے ہی دیکھا تو اس میں استاد محترم مولانا شبیر احمد صاحب مرحوم کی تصویر نظر آئی تو بہت ساری ماضی کی تصویریں بھی ابھر آئیں. ان کے زمانے میں ہم لوگوں کو جو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی اس میں بلند آواز سے کلمہ یاد کرایا جاتا تھا. ایک بچہ پڑھاتا تھا، تمام بچے اس کو دہراتے تھے. اسی طرح سے پہاڑا پڑھایا جاتا تھا، اسی طرح سے نماز پڑھائی جاتی تھی. نماز میں تکبیر کہی جاتی تھی، ثنا پڑھائی جاتی تھی بلند آواز سے، سورتیں پڑھائی جاتی تھیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھایا جاتا تھا. یہ چیزیں اب اس وقت اسکول میں نہیں ہیں. میرا مشورہ ہے اساتذہ کرام سے اور ناظم جامعہ سے، صدر مدرسین سے کہ اس کو پھر سے واپس لایا جائے. چھوٹے بچوں سے کم از کم جو بچے درجہ اول دوم سوم میں ہیں ان کو تو اس کی ترغیب دی جائے. اس سے ہم کو اسی زمانے میں جو پڑھایا گیا وہ آج تک یاد ہے، بھولا نہیں. اس کے بعد بہت سارے لٹریچر پڑھے، افسانے پڑھے، کہانیاں پڑھی، سب بھول گئی. لیکن جو بچپن میں ہم کو پڑھایا گیا تھا، یہاں مڑیا کالج تھا، مڑیا اسکول تھا، وہاں پڑھایا گیا تھا، وہ آج بھی یاد ہے. ہم سے ہماری عمر کے جتنے لوگ ہیں سب اس پر آمین کہیں گے. ایک چیز ابھی ایک شکایت یہ ہوئی ہے یا ایک تبصرہ ہوا ہے کہ بچہ ہمارے ساتھ 6 گھنٹہ رہتا ہے اور آپ کے ساتھ 18 گھنٹہ. آئیے میں 6 اور 18 کا فرق بتاتا ہوں. بچے کے بستے میں ایک کتاب نہیں ہے. بچہ اسکول آنے کو تیار نہیں کہ میری کتاب نہیں ہے، میں جاؤں گا تو استاد محترم مجھ کو ڈانٹیں گے یا مجھ کو سزا دیں گے. یہ آپ کے 6 گھنٹے کا اثر ہے الحمدللہ. ہمارے 18 گھنٹے کا کوئی اثر نہیں ہے. اس سے کہہ دیتے ہیں بیٹے آج پیسہ نہیں ہے، کل یا پرسوں دیں گے، تو بچہ رونے لگتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے 6 گھنٹے کا اثر ہمارے 18 گھنٹے پر حاوی ہے. تو اس کی شکایت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ڈائری کے توسط سے آپ اپنے 6 گھنٹے کی رپورٹ مجھ کے دیں. میں یا ہم سرپرست اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس پر پورے اتریں تو بچے کی نشو و نما اچھی ہوگی. اور ایک درخواست یہ ہے کہ
مولانا شبیر مرحوم صاحب کے زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دن کے لیے کھیل کود کا انتظام ہوا کرتا تھا، بیت بازی کا وہ مقابلہ ہوا کرتا تھا، تقاریر کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، تو اس میں ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں انعام ملتی تھیں، ربڑ، پنسل، دوات، فٹ، کاپی، کتاب. تو اس کو ایسے لے کے جاتے تھے جیسے ہم نے کوئی تمغہ جیت لیا ہو، اور اتنی مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑے رہتے تھے کہ گھر تک چلا جائے تاکہ والدین دیکھ لیں کہ بیٹا آج پنسل جیت کے آیا ہے. یہ چیز بھی اب قائم کرنی چاہیے تاکہ بچوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو. اور انشاءاللہ اگر یہ ہو گیا تو کل ہر والدین یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ننھے بچوں نے تو چاند چھو بھی لیا، بوڑھے بابا کہانی سناتے رہے. یہ میرا مشورہ بھی تھا اور کمنٹ بھی تھا، جو شکایت تھی وہ بھی اس میں شامل ہے، تمام چیزیں ہیں. اور ہاں ایک چیز اور رہ گئی تھی کہ بچہ جب پاس ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ، یا بچہ اسکول سے جب جاتا ہے تو اس کو ایک کمپٹیشن دیجئے اپنے پڑوس کے کسی بچے کا نام لے کے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بیٹے سے زیادہ نمبر لاؤں گا. بیٹا یہ بڑے شرم کی بات ہے، بڑی بے عزتی ہو جائے گی. اس کو جو ہے چڑھائیے اس بات سے، ضد نہیں، جھگڑا نہیں، بلکہ اس کو کمپٹیشن میں لے آئیے کہ اس سے تمہارا نمبر اچھا ہوگا تو یہ انعام دیا جائے گا. اور اگر بدقسمتی سے بچہ فیل ہو جاتا ہے تو ایک یادو جی کا ایک لطیفہ ہے، وہ سنا دے رہا ہوں، بچے کا حوصلہ ویسے بڑھتا ہے. ایک یادو جی کا ایک بیٹا تھا، وہ امتحان میں فیل ہو گیا. فیل ہونے کے بعد گھر آیا تو رونی شکل بنا کے بیٹھا ہوا تھا. تو باپ نے پوچھا کا بھائی گل رے کاہے منہ گرے لے ہوئے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں دیہی زبان میں کہ اس میں زیادہ لطف آپ کو آئے گا. تو کہا کہ دادا ہم فیل ہو گئے نہیں. کہا بیک سسور ہم تو کہا نہیں تب فیل ہونا ہوئی بھی. یعنی وہ باپ اس کو حوصلہ دے رہا ہے کہ تم نے پڑھائی کی اور فیل ہو گئے، پڑھتے ہی نہیں تو فیل کہاں سے ہوتے یا پاس کہاں سے ہوتے. تو کم از کم حوصلہ اس طرح بچے کو دینا چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. کہنے سننے میں کوئی بات بے ادبی والی نکل گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. یہ میرا مشورہ تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ. سرپرست حضرات کی طرف سے بڑے ہی مفید مشورے اور بڑی قیمتی باتیں آئی ہیں. انشاءاللہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اب اس کے بعد اخیر میں خصوصی خطاب کے لیے میں محتمم تعلیم و تربیت جناب مولانا جاوید سلطان فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خصوصی خطاب ہمارے درمیان رکھیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحاب اجمعین. وقت کافی ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوں گی. باتیں میرے خیال سے جو آپ کے سامنے آنی چاہیے تھیں وہ تقریباً آ چکی ہیں. کچھ باتوں کا اعادہ اور کچھ نئی باتیں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آس پاس پائے جانے والے بہت سے مدارس میں آپ پڑھا سکتے تھے، اس کی فیسیں دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جامعۃ الفلاح کا انتخاب کیا. اس لحاظ سے آپ ہمارے نزدیک بہت قیمتی بھی ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو ہماری امانت میں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے نزدیک قابل اعتبار ہیں. لہذا میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ذمہ داران شعبہ اور تمام اساتذہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے بات کہوں گا، جو امانت ہمارے ہاتھوں میں ہے اس امانت کا خیال کیا جائے اور ممکن حد تک پاسداری کی جائے. یہ بات بار بار آئی کہ تعلیم دینا اسکول کا کام ہے اور
اس تعلیم یا اس سیکھنے کو پریکٹیکل شکل دینا، یہ سرپرستوں کا کام ہے۔ ہم دینیات کا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن یہاں پر ظہر سے پہلے چھٹی ہوتی ہے اور فجر کے بعد پھر طلبہ آتے ہیں، یہ 5 وقتہ نمازیں اور اسی سے متعلق بہت سارے امور جو تربیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی عملی شکل ظاہر ہے کہ گھر میں اگر آپ دیں گے، گھر کو آئیڈیل بنائیں گے، تو پھر جو پڑھا ہے اس کی چلتی پھرتی تصویر آپ اپنے بچوں میں دیکھ سکیں گے۔ اور بار بار یہ بات آئی کہ سرپرست جو ہے وہ آئیڈیل ہوا کرتے ہیں اور بچوں کی نشو و نما اور ان کی اٹھان میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کردار کو وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اور جس زمانے میں ہم اور ہمارے بچے جی رہے ہیں، ہر طرف شر ہے، ہر طرف فساد ہے، ہر طرف بگاڑ ہے، اخلاقی بگاڑ بھی ہے اور بہت سارے دوسرے بگاڑ بھی ہیں۔ ان یعنی شر اور فتنے کے زمانے میں رہتے ہوئے بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، کب ان کو اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب ہوم ورک کرنا ہے، کب گھر کا سودا سلف لانا ہے اور کس طرح سے 24 گھنٹے ان کے گزریں، وہ ٹائم ٹیبل آپ بنائیں اور پوری پابندی کے ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ٹائم ٹیبل آپ نے بنایا ہے بچہ اس پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اور ہمیشہ نرمی، افہام و تفہیم سمجھا کر کے اس کو اس پوزیشن پر لے آئیں کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے لیے بہتر یعنی طریقۂ زندگی اور اچھا انداز یہی ہے۔ زبردستی اور مار پیٹ والی جو تربیت ہوتی ہے اس کے اثرات بہت فوری ہوتے ہیں۔ دل اگر ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا آپ کی تربیت کو، تو جیسے ہی وہ بڑے ہوں گے اور اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگیں گے، وہیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح سے کوشش اس بات کی رہے کہ ان کو سمجھانا، بتانا، افہام و تفہیم کرنا اور باریکی کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں پر نگاہ رکھنا اور بہت ہی پیار سے ان کو سمجھاتے رہنے کی کوشش کرنا، اور خاص طور سے بچوں کی صحبت پر بہت کڑی نگاہ رکھنا، بچوں کی صحبت پر بہت کڑی نگاہ رکھنا۔ میں اپنی چھوٹی سی زندگی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تربیت سے کورا ہے تو دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے، اور اگر تعلیم تھوڑی کم رہی لیکن راستہ اس کا اچھا رہا، تربیت اس کی اچھی رہی، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو بھی جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں لیکن وہ سماج کے لیے بھی مفید ہیں، اپنے گھر کے لیے بھی مفید ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صلاح اور تقوی کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ ایک اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب آپ بچے کو اہمیت دیں گے، اس کی تعلیم کو اہمیت دیں گے اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر جو حوصلہ اور جو جذبہ پیدا ہوگا وہ زبردستی نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اور یہ حوصلہ اور جذبہ پیدا کرنے کے کچھ وسائل اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کے لیے ایک کرسی کا انتظام کر دیں، آپ اس کے لیے اپنی یعنی معاشی پوزیشن کے حساب سے میز کا انتظام کر دیں، صاف ستھری جگہ اس کے لیے مہیا کر دیں، اچھی روشنی کا انتظام کر دیں، اور کمرے میں اگر پنکھے وغیرہ نہیں تو اس کا انتظام کر دیں، تاکہ وہ پورے شر و صدر کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ ہم کو اہمیت دی گئی ہے وہ اس کو بیٹھائیں اور وہاں پڑھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے مثبت اثرات بچے کی زندگی پر پڑیں گے۔ ظاہر ہے یہاں پر جو تعلیم کا سسٹم ہے اس میں مختلف چیزیں، یعنی گیٹ میں داخل ہونے سے لے کر کے گیٹ کیپر کے رویے سے لے کر کے استاد اور ذمہ دار کے سلوک سے لے کر کے کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو اختلاف ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کچھ چیزوں کا مبالغہ کر کے، کچھ اس میں بڑھا چڑھا کر کے کچھ ایسی تصویر پیش کرتا ہے سرپرستوں کے سامنے
کہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرپرست وہاں پر معاملے کی تحقیق کرے، اور اگر کہیں کمزور پوائنٹ ملتا ہے، چاہے وہ ذمہ دار ہو، محتمم ہو، ناظم صاحب ہوں، صدر شعبہ ہو، اساتذہ کرام ہوں، کلاس ٹیچر ہوں، چپراسی ہوں، گیٹ کیپر ہوں، ہم سب اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ آپ کی بات سنیں، اور جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہو اگر اس غلطی کا اعتراف کریں، معذرت کریں، اور اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ محترم حضرات، آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ یہاں جو نظام ہے وقفے کا، 4 پیریڈ کے بعد وقفہ ہوتا ہے۔ بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ اب یہاں وقفے میں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جتنے اسکولوں کو جانتا ہوں، کسی اسکول میں ایسا نہیں ہے کہ وقفہ ہوتا ہو 4 پیریڈ کے بعد، اس کے بعد بچے بیگ لے کر کے اپنے گھر جائیں اور ناشتہ کر کے جس کا دل چاہے آئے اور جس کا دل چاہے نہ آئے، جو آئے بھی اس میں اکثریت لیٹ ہو۔ میں نے باقاعدہ یعنی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد 4تھے پیریڈ اور 5ویں پیریڈ کا جائزہ لیا تو ایک شعبوں میں 100 لڑکوں سے زیادہ تعداد کم ہوتی ہے، 5ویں پیریڈ میں ہوتی تھی۔ وقفے میں گھر گئے، آئے نہیں، اور خود آپ سوچیں کہ 20 منٹ کا بریک ہوتا ہے، اس 20 منٹ کے بریک میں پیدل بیگ لے کر کے بچہ اپنے گھر میں جا کر کے ناشتہ کر کے کیسے ممکن ہے اس کا آ جانا؟ اس لیے اب یہاں بھی دوسرے اسکولوں کی طرح سے بہت ضروری سمجھا گیا کہ وقفے کا نظام کچھ اس طرح سے ہو کہ جس طرح سے مائیں اور سرپرست اپنے بچوں کو ٹفن دے کر کے بھیجتی ہیں، ناشتے کا انتظام کر کے بھیجتی ہیں، اسی طرح سے جامعۃ الفلاح میں بھی ناشتہ اور ٹفن دے کر کے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ زحمت سے بچیں اور پورے وقت میں اسکول میں وہ حاضر رہیں۔ اس پر بار بار کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مسئلہ ہمارے کیمپس کا یہ ہے کہ دوسرے بہت سارے کیمپس ایسے ہوتے ہیں کہ لوہے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو وہ پورے طلبہ کیمپس کے اندر ہیں، لیکن ہمارا کیمپس اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس پورے کیمپس پر پہرا بیٹھا دینا اور کسی کو کہیں سے گھسنے نہ دینا یہ بہت ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی کوشش کی گئی، وقفے مسجد کا گیٹ بند ہو جاتا ہے، وقفے میں جو گیٹ کیپر حضرات ہیں وہ کسی کو باہر نہیں جانے دیتے، اور اسی طرح سے جو چپراسی حضرات ہمارے ابتدائی اور ثانوی کے ہیں وہ بھی ٹہلتے رہتے ہیں کہ بچے ادھر ادھر نہ جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کیمپس ہے اور بچے کبھی رسک لیتے ہیں اور خطرناک حرکتیں کرتے ہیں، دیکھ کر کے دل دہل جاتا ہے کہ 12 فٹ 14 فٹ اونچی دیوار ہے، اس پر سے ایک بچہ دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے وہ تیسرا چہار دیواری پر کھڑا ہو کر کے اس کو اٹھا رہا ہوتا ہے اور دوسرا کود رہا ہوتا ہے۔ اب اس طرح کی جو بھی چیزیں آتی ہیں سمجھانے کی بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ بچہ اگر گھر جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تمہارا وقفہ گھر آنے کے لیے نہیں ہے، اور اگر جاتا ہے تو اس کو فوراً واپس لے آئیں۔ تو ہم کیمپس کے اندر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ بچے وقفے میں باہر نہ جائیں، لیکن آپ کے تعاون کی اس سلسلے میں سخت ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ٹفن دے کر کے، اور اگر کسی وجہ سے ٹفن نہیں بن سکا کسی سبب سے تو الحمدللہ ہمارے یہاں کینٹین ہے اور کچھ دکانیں ہیں جہاں کھانے پینے کی کچھ چیزیں ملتی ہیں، 5-7 روپے دے کر کے بھیجیے، لیکن یہ ضرور تاکید کر دے کہ گھر جو ہے وہ چھٹی میں یا وقفے میں بریک میں نہیں آنا ہے۔ بار بار ڈائری کی بات آئی، اور الحمدللہ اس سال بالکل شروع میں پہلے ہی ہفتے میں دونوں شعبوں میں بلکہ ادھر طالبات کی طرف بھی ڈائریاں دے دی گئی ہیں، اور کلاس ٹیچر حضرات نے جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے اس پر جو ضروری معلومات ہوتی ہیں وہ لکھ بھی دی ہیں، لیکن کچھ معلومات سرپرستوں سے متعلق ہیں، آپ ان کو پورا کر دیں، اور خاص طور سے جیسا کہ بات آئی فون نمبر اس میں ضرور لکھیں۔ یہ سرپرستوں کی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں آپ نے سنا بہت زیادہ، اور اپنے تاثرات یا اپنی باتیں ڈائریکٹ استاد سے کہنے کا موقع نہیں ملا۔ انشاءاللہ بقرعید کے فوراً بعد جب 1-1.5 ماہ کی تعلیم ہو چکی ہوگی، آپ کے پاس کچھ کہنے سمجھنے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہوگا، تو انشاءاللہ بقرعید کے بعد پہلے ہی ہفتے میں یا زیادہ سے زیادہ دوسرے ہفتے میں پھر ہم پیرنٹس میٹنگ رکھیں گے، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ ہر استاد سبجیکٹ ٹیچر کی ایک خاص جگہ ہوگی، وہاں پر وہ موجود ہوگا، اور سرپرست حضرات اپنے طلبہ کو ساتھ لے کر کے آئیں گے، استاد سے ملاقات کریں گے، اور جو کیفیت ہوگی استاد سے سنیں گے، اور اگر ان کے کچھ ملاحظات کچھ نوٹس ہوں تو وہ استاد کو دیں گے۔ اس طرح سے ہر سرپرست ہر سبجیکٹ کے تعلق سے سبجیکٹ ٹیچر سے مکمل معلومات لے سکتا ہے،
اس میں تقریر نہیں ہوں گی، بس ایسی یعنی کاؤنٹر بنا دیا جائے گا، آپ ڈائریکٹ آئیں گے، وقت متعین ہو جائے گا اور اساتذہ کرام کو وہاں موجود پائیں گے اور اپنی باتیں وہاں انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ابتدائی اور ثانوی کے طلبہ کی طرف سے سامنے آتا ہے، ٹائم کا خیال نہ رکھنا۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اسکول کا الارم کب ہے، ترانہ کب ہے، پہلا پیریڈ کب ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا اپنے اساتذہ کرام سے کہ کسی طرح کی تبدیلی ہو ٹائم ٹیبل میں تو وہ ڈائری میں لکھ دیں اور بچوں کو تاکید کر دیں کہ وہ ڈائری دکھا کر کے سرپرستوں کو مطلع کر دیں کہ کب وقت شروع ہوتا ہے۔ ایک بڑی تعداد پہلا پیریڈ شروع ہونے کے بعد آتی رہتی ہے، بلکہ آدھے گھنٹے تک وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ بڑے بچوں کے تعلق سے شعبہ اعلیٰ کے جو بچے ہیں ان کے لیے تو ہم نے پابندی لگا رکھی ہے، گیٹ کیپر سے کہہ رکھا ہے کہ 10 منٹ گزرنے کے بعد وہ گیٹ بند کر دیا کریں، کسی بڑے طالب علم کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی الا یہ کہ سرپرست سے اجازت لے لے۔ لیکن ظاہر کوئی چھوٹا سا بچہ وزنی سا بیگ لے کر کے آ رہا ہوتا ہے تو مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کو روکا جائے، اس لیے ہم نے وہاں کہہ رکھا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے آئیں ان کو نہ روکیں، چاہے تاخیر سے آئیں، ان کو کیمپس کے اندر کلاس کے اندر جانے دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بہت اچھی تصویر نہیں پیش کرتا، بہت بھلا نہیں معلوم ہوتا کہ پیریڈ شروع ہونے کے بعد بچوں کی ایک بڑی تعداد جو وہ اسکول آ رہی ہوتی ہے۔ تو کچھ اس طرح سے تیاری کرائیں کہ وقت پر ہمارے طلبہ اسکول آ سکیں۔ ابھی ہمارے سامنے محترم سرپرست نام سے تو میں واقف افضل صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے سال نماز کا سسٹم تھا، اساتذہ کرام باقاعدہ مسجد میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور بالجہر یعنی تیز آواز سے بچوں کو نماز پڑھایا جاتا تھا۔ اس سال ابھی چونکہ شعبہ ابتدائی میں شوال کے آخر تک داخلے کا سلسلہ چلتا رہا، تو ابھی ہم ذیقات میں داخل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ سلسلہ پھر شروع ہوگا۔ اور اسی سلسلے کی مدد کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وضو کے لیے ٹوٹیاں وغیرہ نہیں تھیں، بیسن نہیں تھی، ٹوٹیاں بھی لگ گئی ہیں، اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ نماز کا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا۔ اور مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ ابتدائی کے ترانے میں کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ میں گیا 2-4 بار تو مجھے آواز آئی کلمے کی۔ اب جہاں تک پہاڑے کی بات ہے، یہ سب باتیں جو آپ نے کہیں بہت پریکٹیکل ہے، اور اس کا اندازہ مجھے اس بات سے لگتا ہے کہ آج سے 30-35 سال پہلے عربی اول میں جو ہم نے گردان پڑھی تھی، جو گردان یاد کی تھی، آج بھی وہ گردان اسی طرح سے یاد ہے۔ تو اسی طرح سے پہاڑے جو ہے یاد کرا دیے جائیں تو پھر زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ بات آئی کہ کلمے کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سارے بڑے نماز و روزے صوم و صلات کے پابند حضرات کلمہ نہیں سکھایا گیا تو مسلمان ہیں، سورہ فاتحہ اور بہت ساری صورتیں یاد ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، طبیعت میں دینداری بھی ہے، لیکن ابھی کہہ دیں کہ تیسرا کلمہ سناؤ تو ان کو نہیں پڑھایا گیا، نہیں یاد ہے۔ تو اس طرح سے جو باتیں آپ نے کہی وہ بہت اہم ہیں اور اساتذہ کرام کے سامنے باتیں کہی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ جہاں تک انعامات کی بات ہے تو مجھے ایسا کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ ابھی پچھلے سال ہم لوگوں نے بچوں کی ایج کے حساب سے جن بچوں کی کہ اچھے نمبرات آئے تھے ان کو انعامات دیے تھے، بلکہ مجھے ایسا بھی یاد آ رہا ہے کہ جو چھوٹے بچے تھے اس میں بیٹ بلہ ہے اور ٹفن ہے اور کچھ کٹر ہے یا اس طرح کی چیزیں انعامات دی گئی تھیں، انعامات دیے گئے تھے، اور الحمدللہ اس سال بھی اس کا نظم ہے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے داخلے وغیرہ کی اور جو ٹیسٹ وغیرہ کی مصروفیات ہیں اس سے فارغ ہو کر اس مسئلے کو انشاءاللہ منظم کریں گے، اور جو بچے اچھے نمبرات لے آئے ہیں انشاءاللہ ان کی ہمت افزائی ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو چھوٹے بچے جن کی تعلیم اور ثقافت کا حصہ کھیل کود بھی ہے اس کا بھی انتظام انشاءاللہ بہت جلد ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری دے لوں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی نرسری کی جو کلاسیں خاص طور سے بالکل اس طرف کے 2 کلاس جو ہیں ان کی خاص پینٹنگ ہو چکی ہے، خاص اس میں نئے پنکھے لگ چکے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف طرح کے چارٹ لگ چکے ہیں، اور انشاءاللہ بچوں کی عمر کے حساب سے جو فرنیچر ہوتا ہے کرسیاں وغیرہ وہ بھی ہم لے آئیں گے، اور جو آخری کلاس بڑا ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ اس میں بچوں کے کھیل کود سے متعلق جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی لے آئیں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں خاص طور سے اور ذمہ داران بھی انشاءاللہ تعاون کریں گے
اس سال خاص طور سے شعبہ ابتدائی اور ثانوی پر خصوصی نگاہ رہے گی، اور ان کی سہولت دینے کے تعلق سے یا ان کی تعلیم دینے کے تعلق سے جو بھی معاون اور ہیلپنگ چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اختیار کریں گے۔ آپ لوگوں کے مشوروں کا شدت سے انتظار رہے گا، اور آپ لوگوں کے مشورے بہت اہم ہیں۔ خاص طور سے بچے جب یہاں سے پڑھ کے جائیں تو گھر میں اگر خاص ان کے اخلاقی مسائل ہوں، تربیت سے جڑے مسائل ہوں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ استاد سے بات کرنی چاہیے، ذمہ دار سے بات کرنی چاہیے، اور خصوصی توجہ اسکول کی طرف سے اس کو کسی خاص مسئلے پر دلانا چاہیے، تو آپ تشریف لے آئیں۔ آپ پائیں گے کہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کی باتیں سنیں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی تعاون ہوگا وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ کریں گے۔ بس یہ ہے کہ آپس میں تال میل جڑا رہے، ہم تعلیم دیں گے۔ تربیت جیسا کہ میں نے کہا اس میں بہت بڑا رول یعنی سرپرستوں کو ہوتا ہے۔ آپ کی مدد حاصل رہے گی اور ہماری تعلیم جاری رہے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک بہتر انسان، ایک بہتر طالب علم یعنی بنانے کی پوری جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اور یہ آپ پر کوئی احسان نہیں بلکہ ہماری اخلاقی، شرعی بلکہ قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا حق ادا کرے۔ یہ پورا کیمپس یہ بچوں ہی سے ہے، یہ پورا کیمپس طلبائی سے ہے، یہ در و دیوار اور اس طرح کی تمام چیزیں یہ آپ کے بچوں کی مدد کے لیے ہیں، آپ کے بچوں کے تعاون کے لیے ہیں۔ تو اصل مغز جو ہے، وہ اصل کریم جو ہے جامعۃ الفلاح کی یہ بچے ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی خدمت کی توفیق دے، اور آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے جو بھی تعاون ہو سکے اس سلسلے میں کرتے رہیں۔ ایک بات، آخری بات میں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ بہت دنوں سے ہمارے ذہن میں ہے، اور شعبہ ابتدائی اور ثانوی کے ذمہ داران اور دوسرے اساتذہ کرام بھی اس بات پر توجہ دلاتے رہے کہ یہاں ترانہ پڑھنے کے لیے یا کوئی اجتماعی پروگرام کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ کلاسز جو پہلے بڑے بڑے تھے وہ بھی اب سیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کر دیے گئے ہیں، تو کوئی ایسا سسٹم یہاں ہو کہ ہمارے شعبہ ابتدائی اور ثانوی کے طلبہ یعنی سائے میں اور ایک اچھے ماحول میں یعنی ترانہ، تذکیر یا اس طرح کا جو بھی اجتماعی پروگرام اس کو کر سکیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کی کوئی تفصیل جلد آپ حضرات کے سامنے آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جامعۃ الفلاح کا جو مرکزی بجٹ ہے وہ شاید بہت کافی نہ ہو اس مہنگائی میں اور ان حالات میں۔ تنخواہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا ذمہ داران کے سامنے جو ترجیحات ہوتی ہوں گی اس کے لحاظ سے کام ہو رہا ہے، لیکن اس مسئلے پر جو توجہ ہونی چاہیے تھی، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس طرف یہ توجہ نہیں رہی ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ اللہ کی یعنی توفیق اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کچھ ایسے وسائل پیدا کر دے کہ یہ اہم ترین ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس نام سے اگر آپ کے پاس کوئی جائے یا کوئی اعلان آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس نام سے عمومی چندہ کرنا، گھر گھر جا کے دروازہ بجا کر کے طلب کرنا شاید یہ شکل نہ ہو، لیکن اگر آپ کے سامنے اس طرح کوئی بات آتی ہے کہ اس طرح کوئی تعمیر ہوتی ہے یا اس طرح کوئی نظم ہوتا ہے، تو جو لوگ مالی تعاون کر سکتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے، چاہے وہ کسی طرح کا اخراج ہو، چاہے کسی طرح کے اخراجات ہو، چاہے کسی طرح کا خرچ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قیمت ہے وہ مخلصانہ نیتوں کی قیمت ہے، مقدار کی نہیں ہے۔ تو جس سے جو بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس فنڈ میں وہ مدد کرے گا تو انشاءاللہ یعنی ششماہی تک یا زیادہ سے زیادہ سالانہ سے پہلے تک کوئی ایسی شکل سامنے آ سکے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔